جتنی امت مسلمہ ہے اور جو بھی انسان اپنے دل میں دین کا درد رکھنے والا ہے، وہ ایک عظیم صدمے اور کرب سے دوچار ہے۔ اور اس صدمے اور کرب کی وجہ وہ مسئلہ فلسطین ہے کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں، ماؤں بیٹیوں اور خصوصاً ہمارے معصوم مسلمان بچوں پر اس کائنات میں بسنے والی اللہ رب العزت کے اعلان کے ساتھ ذلیل اور رسوا قوم، گھٹیا ترین قوم جسے یہودی کہا جاتا ہے، وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ بلکہ اگر کہا جائے تو ظلم کا لفظ بھی بڑا معمولی سا ہے ان کے ان مظالم کے آگے جو وہ فلسطین کے مسلمانوں، خصوصاً غزہ کے مسلمان عام شہریوں پر ظلم اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا دین، دین اسلام، یہ سلامتی اور امن والا دین ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ تعالی کے ہاں اب قیامت تک کے لیے مقبول دین یہی دین اسلام ہے۔ مقبول پیغمبر وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مقبول کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ تمام شریعتیں جو اگرچہ برحق ہیں لیکن منسوخ ہیں۔ ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کو اللہ کا ناموس پیغمبر برحق سمجھتے ہیں، لیکن ان کا دین، ان کی آسمانی کتب وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب اللہ تعالی کے ہاں صرف قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جانے والا دین، دین اسلام ہی مقبول ہے۔ اور ہمارا دین اسلام ہمیں یہ شریعت، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی قوم، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، مشرک ہو، اگر وہ اسلامی ریاست کی چھتری تلے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں رہنا چاہتے ہیں، تو دین اسلام انہیں وہ تمام حقوق ادا کرے گا، وہ بنیادی رائٹس دے گا جو عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ کافر قوم مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہوئے کوئی فتنہ بپا نہ کرے، دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے مفادات عامہ کے خلاف کوئی فتنہ نہ اٹھائے، تو وہ مسلمانوں کی بستیوں میں، شہروں میں اور اسلامی حکومت کے سائے تلے امن کے ساتھ زندگی نہ صرف گزار سکتے ہیں
بلکہ حکومت اسلامیہ کے لیے ان کی جان، ان کے مال کا تحفظ وہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے عام مسلمان کی جان اور مال کا تحفظ ضروری ہے۔ لہذا اسی قاعدے اور قانون کے تحت جتنی اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں وہاں باقی تمام مذاہب اور غیر مسلم اقوام کو رہنے کی آزادی حاصل تھی۔ آپ مدینہ کی ریاست دیکھ لیں، آپ خلافت راشدہ کا دور دیکھ لیں، اور ہمارے اس پورے 1450 سال کے زمانے میں سب سے بڑی جو اسلامی ریاست خلافت عثمانیہ کے نام سے قائم ہوئی، اس کی تاریخ آپ پڑھ لیں، کبھی کسی کافر کے رائٹس کو مسلمانوں کی حکومتوں کے نیچے رہتے ہوئے مسلمانوں کی حکومت نے پامال نہیں کیا۔ جہاں تک فلسطین کی بات آئی، فلسطین کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصی یا بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی یا بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ پھر آپ کی خواہش طبعی تھی کہ اے اللہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کے دوران وہی نازل فرمائی کہ آج سے قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ بن چکا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے اور بقیہ نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا فرمائی۔ لیکن وہ جو قبلہ اول کا احترام، اس کی عظمت، وہ تو اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گی۔ مسلمانوں کے لیے مقدس مقام بھی رہے گا، مسلمانوں کے لیے اس کا احترام بھی رہے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ میں نماز ادا کرتا ہے اسے ایک نماز پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب، میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں ادا کرتا ہے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور ساتھ میں یہ ایڈ کیا کہ اگر کوئی مسجد اقصی یعنی مسلمانوں کے قبلہ اول کی طرف جا کر وہاں نماز ادا کرتا ہے تو اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک نماز ادا کرنے کا۔ مقدس تو آج بھی ہے، محترم ہے، مبارک ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس فلسطین کو اور بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کیا گیا اور وہاں پر اسلامی حکومت کے سائے تلے وہ آ گیا۔ پھر بات کے ادوار اسی طرح چلتے رہے۔ چونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے میں مختصراً بات کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ وہاں یہودیوں نے آ کر مسلمانوں سے زمینیں خریدنی شروع کی 1940 سے پہلے کے عرصے میں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کافر قوم فتنہ بپا نہ کرے، وہ جہاں چاہے سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے حدود حرم سے باہر جہاں چاہے وہ آ کر زمینیں خرید کر مسلمانوں کے سائے تلے اپنی زندگی امن کے ساتھ گزار سکتے ہیں، کہ اسلام تو سلامتی اور امن والا دین ہے۔ جب انہوں نے یہ جگہ خریدنی شروع کی تو اس کے پیچھے صرف پراپرٹی لینا نہیں تھا، بلکہ وہ صہیونی ریاست کی تمام کہانی تھی، جو صہیونیت یہ چاہتی تھی کہ ہم یہاں گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم کریں گے، اور پھر معاذ اللہ انشاءاللہ یہ ہوگا تو نہیں، لیکن جو ان کا خواب تھا
کہ یہ حدود بڑھتے بڑھتے جو آس پاس کے ممالک اسلامی ہیں ان پر قبضہ کرنے کے بعد ہم جا کر مدینہ منورہ پر قبضہ کریں گے، اور جو بنو قریظہ اور یہودی بستیوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا تھا ہم وہاں پر دوبارہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اصل ان کا خواب یہ تھا۔ اس وقت جو اہل دانش تھے، جو دور اندیش علماء تھے اور فہم و فراست رکھنے والے علماء تھے، خصوصاً ان میں ہمارے ہندوستان کے علماء، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ فلسطین کے شہریوں کو، یہودیوں کو کوئی بھی زمین فروخت کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اب بظاہر اس فتوے کی کوئی تک نظر نہیں آتی کہ آپ کہیں بھی جگہ کافر قوم کو بیچ سکتے ہیں، لیکن مسلمان علماء نے، ان اہل اللہ نے، وہ ولی کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بڑی دور تک ہوتی ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ صرف جگہ نہیں خرید رہے بلکہ اس کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا وہ خواب ہے جس کی وہ تعبیر چاہتے ہیں اور جسے وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو جگہ نہ بیچی جائے۔ لیکن فلسطین کے سادہ لو عوام جگہ بیچتے رہے، حتیٰ کہ جب یہودی وہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے تو اس وقت ان کے منصوبہ ساز صہیونی سامراج نے یہ کیا کہ اطراف عالم سے جہاں جہاں یہودی موجود تھے، جو ہٹلر نے ان کی باقیات چھوڑ دی تھیں، وہ وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے اور ان کو ایک منظم قوت اور طاقت مل گئی، تعداد بڑھ گئی ان کی۔ اب ان کی پشت پہ اس وقت کی سپر پاور برطانیہ، وہ ان کی پشت پہ آ گیا، اور برطانیہ نے ان کو مکمل پشت پناہی فراہم کی، اور انہوں نے مسلمانوں کی آبادیوں پہ حملے شروع کیے، اور مسلمانوں کو وہاں سے وہ بے دخل کرتے کرتے غزہ کے ایک چند کلومیٹر کے اندر انہوں نے انہیں محصور کر دیا، اور پھر برطانیہ نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو ایک ملک کی شناخت اور حیثیت دے دی کہ آج کے بعد اسرائیل ایک ملک ہے، اور ہم یورپی طاقتیں اس کی مکمل پشت پناہی کریں گی اور اس اسرائیل کے وجود کو ہم تسلیم کریں گے۔ چنانچہ ملک بن گیا۔ اس طرح سے اس کو ایک ریاستی طاقت حاصل ہو گئی۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے بانی، اس وقت یہ پاکستان بننے کی بھی باتیں چل رہی تھی، اور دنیا کے اندر یہ دو طاقتیں، دو مملکتیں، دو حکومتیں، واحد حکومتیں ہیں جو ایک نظریے پر بنی ہیں۔ اسرائیل کو وہاں مسلمانان عرب کے دل کے اندر لا کر قائم کیا گیا، کیوں؟ تاکہ ایک گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھی جا سکے اور ہم مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ کریں، اور پاکستان کو قائم کیا گیا جس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یہ ملک قائم کیا گیا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں پر کسی مسلمان کو، اسلام کو، مسلمانوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو اہل پاکستان اس میں پیش ہوں گے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر رہا تھا، ان سے پوچھا گیا اسرائیل کے بارے میں، تو انہوں نے یہ فرمایا، آج بھی تاریخ کا وہ حصہ ہے، ہم پاکستانی مسلمانوں کو اپنے بانی لیڈر کے وہ الفاظ اپنے دل پر نقش کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، یہ یورپی طاقتوں کا ایک حرام اور ناجائز بچہ ہے جو انہوں نے جا کر عرب کے اندر اتار دیا ہے۔ تو ہمارے محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اسرائیل کی ریاست کو ناجائز ریاست کہا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا، اور حقیقت بھی یہی ہے، جگہ مسلمانوں کی، حکومت مسلمانوں کی، اور وہاں بزور بازو اور بزور طاقت اس ریاست کو بٹھا کر مسلمانوں کو بے دخل کرتے کرتے
ایک چند کلومیٹر کے اندر ایک بہت بڑی آبادی کو اس طرح محصور کر دیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل چاہے تو ان کو کوئی امداد جا سکتی ہے، اگر اسرائیل نہ چاہے تو غزہ کے مسلمانوں کو نہ پانی مل سکتا ہے، نہ بجلی جا سکتی ہے، نہ کھانا پہنچ سکتا ہے، نہ ادویات پہنچ سکتی ہیں، اور اس وقت وہاں کی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بدمست اپنی طاقت کے زعم میں اور کافر اقوام کی پشت پناہی کی وجہ سے وہاں پر وہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے کہ جس کی ایک جھلک آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہسپتال محفوظ ہے، اسی لیے اسلام نے، اللہ تعالی کی شریعت نے یہودیوں کو مسلمانوں کا گھٹیا ترین دشمن قرار دیا ہے کہ ان کے دل میں کبھی مسلمانوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے وہ بھائی جو ان کی حمایت میں باتیں کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہیں دوست کبھی مت سمجھو۔ آج نہ کوئی ہسپتال محفوظ ہے۔ ریسنٹلی 1-2 دن پہلے ایک بچوں کے ہسپتال پر میزائل اٹیک کیا اسی بدماش ریاست نے، ناجائز ریاست نے، اور کتنے سینکڑوں معصوم بچوں کو اور مریضوں کو اس نے وہاں پر قتل عام کر کے شہید کر دیا۔ سکولوں پر بمباری کی، مہاجر قافلے، پہلے خود کہا کہ یہاں سے ہجرت کر کے جنوب کی طرف چلے جاؤ، جب وہ لٹے پٹے مسلمان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اور وہ مریض معذور اور زخمی جب وہاں سے نکل کے جنوب کی طرف جانے لگے تو اس قافلے پہ بمبارمنٹ کر کے کتنے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اور آج پورا یورپ، پورا کافر ممالک، خصوصاً اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ، صرف اس کا وزیر خارجہ نہیں، صدر بھی بھاگتا ہوا گیا اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کے صدر کو اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ جب تک ہم موجود ہیں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک جو چاروں طرف اسرائیل کے موجود ہیں، صرف منہ سے 2 باتیں کر دیں، اور مصر جس کی سرحد، واحد سرحد وہ غزہ کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہاں سے امداد جا سکتی ہے، لیکن وہ جنرل سیسی جو فرعون کی شکل کا آج وہاں آ چکا ہے، وہ بھی امریکہ کے اشارے کا منتظر کہ اسرائیل اجازت دے گا میں بارڈر کھولوں گا، یہ اجازت نہیں دے گا تو میں ان کو، مسلمان جو وہاں زخمی حالت میں بلک رہے ہیں، انہیں میں امداد نہیں پہنچاؤں۔ آج تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ان کافروں کے مقابلے میں، وہ کافر جنہوں نے مسلمان بہنوں پر، ماؤں پر، بچوں پر، بزرگوں پر وہ ظلم و ستم کیا ہے۔ الذین یقولون ربنا، کہ وہ رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان کے ظلم سے نجات دلا دے، کوئی ہماری طرف معاون اور مددگار بھیج دے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہم چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، لیکن ان کی مدد کو آج نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ ہماری اسلامی حکومتیں ہیں، وہ ہماری گورنمنٹ ہے، دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے وہ افراد ہیں جن کے ہاتھوں میں اس امت کی لگام ہے، لیکن آج بے دینی کا اثر ہے اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد سے دوری ہے کہ ہر ایک تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس اسرائیل سے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر تمام عرب ممالک مل کر تھوک بھی دیں تو اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا، وہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ اتنی چھوٹی سی ریاست، لیکن کافر اقوام نے اسے اتنی طاقت دی ہے، اس کی معیشت کو اتنا مضبوط کیا ہے اور اسے ٹیکنالوجی سے اتنا لیس کیا ہے کہ آج وہ جو چاہے وہاں پر کر رہا ہے۔ اب جب یہ کام ہو رہا ہے تو بدلے میں فلسطین کے وہ جانباز
جنہیں آج ہم حماس کے نام سے سن رہے ہیں، انہوں نے پہلے پتھروں سے مقابلہ کیا. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے اسرائیلی ٹینک آ رہے ہیں، اسرائیلی فوجی آ رہے ہیں، لیکن آگے سے وہ قربان جاؤں میں ان ننھے منھے مجاہدین پر 16 سال 17 سال کی عمر دونوں ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں اور پتھروں سے ان ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور کئی جگہوں پہ اسرائیلی فوجی ان کے پتھروں سے واپس بھاگ رہے ہیں کہ جن کے صرف بدن پہ اتنا اسلحہ ہے کہ اس کی قیمت کئی لاکھ ڈالر بنتی ہے. یہ ان کا جذبہ جہاد ہے. اور ہر گھر سے لاشیں اٹھ رہی ہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کی بہن شہید ہو گئی، کسی کا باپ شہید ہو گیا، لیکن ان کے عزم کو آج تک وہ کمزور نہیں کر سکے. وہ صحابہ اکرام والی یادیں آج انہوں نے تازہ کر دی جو ہم صرف کتابوں میں پڑھتے تھے. غزوہ احد کا موقع ہے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، 4 بیٹے ہیں ان کے، خالد ان کا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. 4 بیٹوں کو تیار کیا، انہیں تلواروں اور زرہ سے لیس کیا اور انہیں کیا کہنے لگی؟ اے میرے بیٹو، یاد رکھنا تم نکاح کا دودھ پی کر جوان ہوئے ہو، زنا کے دودھ سے جوان نہیں ہوئے، لہٰذا اس دودھ کے حق کو پورا کرنا، اور جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو تمہارا خون تمہارے پاؤں کی انگلیوں پہ گرنا چاہیے، تمہاری ایڑیوں پہ نہیں گرنا چاہیے، تاکہ تم مجھے شرمندہ نہ کرو. 4 بیٹے گئے اور 4 کے 4 شہید ہوئے. قادسیہ کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلامی سلطنت کے سربراہ ہیں، جب ان 4 بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا آپ پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں خنسا کو جا کر یہ کس طرح بتاؤں گا کہ تیرا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 بیٹے اللہ کے راستے میں سینے پہ زخم کھا کے شہید ہو چکے ہیں. اسی پریشانی میں تھے کہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول کی سچی عاشقہ اور صحیح ایمان رکھنے والی خاتون، وہ خود تشریف لے آئی اور آ کر پوچھنے لگی میرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ وہ شہید ہو چکے ہیں. کسی نے پشت پہ تو زخم نہیں کھایا، نہیں اماں جان، سینے پہ کھایا ہے. حضرت خنسا کہنے لگی مجھے مبارکباد دو. پانی منگوایا، وضو کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کیے اور فرمانے لگی یا اللہ تو نے مجھے یہ امانت 4 کی صورت میں دی تھی، آج خنسا تیری طرف واپس لوٹانے کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہی ہے. مسلمانوں کا تو یہ جذبہ ہوتا ہے، اور یہ جذبہ آج غزہ کے مسلمانوں کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، باپ نے اپنے بچے کی معصوم کٹی پھٹی لاش، بازو نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، اور اس طرح اٹھا کر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، زندہ درگور اس وقت بچیاں کی جاتی تھیں، لیکن آج تمہارے سامنے ہمارے یہ معصوم بچے میزائلوں کے زد میں آ کر زندہ درگور ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن رب کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کر یہ پوچھیں گے کہ اے مسلمانوں بتاؤ، 1.5 ارب کی آبادی کے تم مسلمان دنیا میں موجود تھے، جب ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا تم کہاں تھے؟ تم کرکٹ کے میلوں میں مصروف تھے، تم اپنے رسم و رواج کے چہچہائیوں کے اندر مصروف تھے، اور تم اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو کر یہ بھول گئے تھے کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی. ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ المؤمنون کجسد واحد، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں. ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ، آنکھ میں درد ہو سارا جسم دکھتا ہے. کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، 1.5 ارب مسلمانوں کو اس کا درد اور تکلیف محسوس ہونی چاہیے. اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آج غزہ پر جو کچھ بیت رہا ہے، اگر وہاں ان کی جگہ میرا بیٹا ہوتا، میری بیٹی ہوتی، میری ماں بہن اس ملبے تلے دب جاتی اور اس کے اعضاء ہی وہاں سے نکلتے، صحیح سالم بدن نہ نکلتا، کیا مجھے
اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنی آج ان کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان کے درد کو سمجھو، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم اس وقت جو کر سکتے ہیں ہم کریں، اور سب سے پہلا کام رجوع اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ وہ اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اور ہم اپنی حکومتوں کو یہ باور کروائیں کہ ہم مسلمانوں کے ایمان کا یہ مسئلہ ہے، ہماری مرضی اور منشا کیا ہے۔ لہٰذا تمام عالم اسلام کی حکومتیں اپنی عوام کے دباؤ پر وہ کرنے پر مجبور ہو جائیں جو اس وقت اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے تمام کافر اقوام اور ممالک کر رہے ہیں۔ وہاں تو امریکہ کا صدر بھاگتا آ گیا، برطانیہ آ گیا، فرانس آ گیا، اور انہوں نے آ کر اسے یقین دلایا تم جو ظلم کر رہے ہو کرو، کیونکہ مسلمان تو کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہیں۔ اور آج ہمارے 57 اسلامی ممالک اور ٹیکنالوجی اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معدنیات دی، اس سے مالا مال ممالک سوائے اپنی زبان سے 2-4 باتیں کرنے کے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے المیہ کی بات ہے۔ ہم اپنی آواز اپنی حکومتوں تک پہنچائیں کہ پورا ملک صرف ان سیاسی بگوڑوں کے پیچھے ان کے استقبال کے لیے نکلنے کی فکر نہ کرے، بلکہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو کرنے والا کام ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مظلوم امت کے حق میں بات کرنے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے، اور جیسے ہم ان کی امداد کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر میرا مسلمان بھائی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور نہیں تو ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا تو کرو کہ اے اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اور حماس کے وہ مجاہدین جو اس وقت یقیناً وہ جہاد کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کہ وہ اپنی زمین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جس طرح جو ان کے پاس ہے وہ اپنا اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرمائے، اور یقین جانیے اگر ہمارا حوصلہ برقرار رہا تو یاد رکھیں مسلمان کے لیے کبھی شکست نہیں ہے۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو وہ حقیقی ابدی حیات پا گیا، اور اگر وہ شہید نہیں ہوا تو وہ غازی بن گیا۔ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ مسلمان ڈٹے رہیں گے، اور ہم میں سے ہر مسلمان ان کے درد کو سمجھتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرے، امداد کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی صورت میں، تو انشاءاللہ العزیز اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوگی۔ رب کریم جہاں ان مسلمان مجاہدین کی، ان مسلمان کی امداد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، وہاں ہمیں ان کے لیے ہر طرح سے آواز بلند کرنے اور ان کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔